یہ ویڈیو آپ کی جان اور آپ کے ایمان کے لیے بہت اہم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لگا کر پھر ری ایکشن کرنا۔ سال تھا 2001، مہینہ تھا رمضان کا، اور ملک تھا افغانستان، اور وہاں پر حملہ آور تھے امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی۔ 26 سال کے بعد ملک ہے ایران، مہینہ ہے رمضان کا، اور حملہ آور ہے وہی امریکہ اور اس کا ایک اتحادی۔ مماثلت ہے نا دونوں میں، معاملات میں، لیکن اس کے بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے براہ راست ہمارے پاکستان پر اثرات پڑتے ہیں۔ ہم ذرا ماضی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو حال کے واقعات سے جوڑتے ہیں۔ 2001 میں جب افغانستان پہ امریکی حملہ ہونے لگا تھا تو اس وقت پاکستان بھر میں احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح کے احتجاج کراچی کے علاقے سوراب کوٹ میں ہوا، فائرنگ کے واقعات پیش آئے اور اس کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد اپنی جانوں سے گئے۔ اب آتے ہیں 2026 میں، ایران پر جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح کے احتجاج پاکستان بھر میں شروع ہو جاتا ہے، اور کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں 10 افراد جان سے چلے جاتے ہیں، 100 کے قریب زخمی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے گلگت بلتستان میں بھی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ افغانستان پر جب حملہ ہوا تھا اور اس احتجاج کے بعد ایک دہشت گردی کی لہر شروع ہو گئی تھی پاکستان کے اندر۔ القاعدہ، ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر اس طرح کی تنظیموں نے مختلف امریکی اہداف اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی مقامات پر بھی دھماکے ہونے لگے، ہزاروں بے گناہ افراد ان حملوں کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے، اور پاکستان میں دہشت گردی کی اس لہر نے پورے معاشرے کو متاثر کیا۔ صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی کہ ہم پوری طرح اس لہر سے آج تک نہیں نکل سکے۔ دہشت گردی کے ان واقعات کو آج بھی پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، اور صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ پاکستان نے ان حملوں کے بعد باقاعدہ اب افغانستان پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور پاکستان یہ حملے تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ پاکستان میں امریکی قونصلیٹ پہ خودکش حملہ کیا گیا، جس کے ساتھ ساتھ کراچی میں فرینچ انجینئرز کی بس کو نشانہ بنایا گیا، اس پر خودکش حملہ ہوا۔ مری میں اسی طرح ایک چرچ پہ حملہ کیا گیا جہاں سفارتکاروں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں امریکی لینگویج سینٹر پہ حملہ ہوا۔ یہ حملے بڑھتے رہے۔ اب آتے ہیں ہم ان حالیہ واقعات کی طرف کہ وہ پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے، وہاں حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر وہ حکومت جو اس وقت پاسداران انقلاب یا ولایت فقیہ کے نظام کے تحت قائم ہے، وہ ایک گروہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ گروہ بھی کوئی معمولی گروہ نہیں ہے، بلکہ بہت طاقتور اسلحہ سے لیس گروہ ہے۔ اس کے پاس عسکری تربیت موجود ہے، اور پاکستان سے لے کر لبنان تک اس کے نظریاتی اثرات ہمیں اکثر و بیشتر نظر آتے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں وہ گروہ پاکستان کے اندر بھی کاروائیاں کر سکتا ہے۔ شام میں زینبیون کے نام سے ایک ایسا گروپ موجود ہے جو وہاں پر لڑتا رہا، اور شام میں حکومت کی تبدیلی کے بعد یہ اطلاعات ہیں کہ اس زینبیون کے بہت سارے لوگ پاکستان آ چکے ہیں۔ زینبیون وہ گروپ ہے جس کو پاکستان کی جانب سے کالعدم دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے، اور وہ پاکستان بالخصوص کراچی میں کئی کاروائیاں کر چکی ہے، اور 2011 میں تو ایک واقعے میں سعودی سفارتکار کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور اگر پاکستان میں اس طرح کی کاروائیاں شروع ہوتی ہیں تو یہ تنظیمیں نہ صرف امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتی ہیں، بلکہ جس طرح سے ہم اس جنگ کے دوران دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک میں بھی حملے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر امریکی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عوامی ہوٹلز پر حملے ہو رہے ہیں، ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، تو کیا اس طرح کی صورتحال پاکستان میں پیش نہیں آ سکتی؟ بلکہ حال ہی میں انہی ایرانی انقلاب کے حامی شہنشاہ نقوی اور اس طرح کے کچھ اور کردار بھی ہیں جو پاکستان کے حالات خراب کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ہماری فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک الارمنگ صورتحال ہے، ایک بہت بڑا خطرہ پاکستانیوں کے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اسے روکنا، اس کی پلاننگ کرنا، اس کے حوالے سے سوچ و بچار کرنا یقینی طور پر ہمارے اداروں کا کام ہے، اور وہ اس پر سوچ بھی رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اگر رد عمل کے طور پر پاکستان میں حملے شروع کر دیتے ہیں
تو یہ امریکی مفادات کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک کے سفارت خانوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت گمبھیر ہو جائے گی۔ پاکستان اس وقت سیکیورٹی کے مختلف چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف ٹی ٹی پی کے خودکش دہشت گرد حملے ہیں، دوسری طرف داعش خراسان یہاں پر کارروائیاں کر رہی ہے، تیسری طرف BLA اور دیگر وہ تنظیمیں موجود ہیں جو بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہیں۔ پاکستان ان تمام لوگوں کو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان قرار دیتا ہے۔ ایسے میں اگر ایک نیا محاذ کھلتا ہے جو کہ ایران کی ممکنہ رجیم چینج کے بعد یہاں پر اپنی کارروائیاں شروع کرتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ گروہ پاکستان میں پہلے سے آپریٹ کر رہے ہیں، یہاں پر کارروائیاں کر چکے ہیں، اور ان کا ہدف یقینی طور پر پھر بڑے شہر ہوں گے۔ کراچی میں یہ کارروائیاں ہو سکتی ہیں، گلگت بلتستان متاثر ہو سکتا ہے، پارا چنار کا پورا علاقہ متاثر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ پنجاب کے شہر بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بات بہت اہم جس کا مجھے خدشہ ہے وہ یہ کہ پوری ملت کفر میں صرف ایک ملک پاکستان ٹارگٹ ہے، لیکن اس پر کوئی براہ راست حملہ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک وجہ ان کی فوج کا منظم اور طاقتور ہونا، اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے، اس لیے ہر چند سال بعد اس کے دائیں بائیں جنگ چھیڑ کر اس کی سالمیت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے جو سیکیورٹی خدشات کو ظاہر کرتی ہے کہ جنگ تو ایران میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان پر پڑتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ احتجاج کی ایک لہر ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد سیکیورٹی کے یہ خطرات بھی موجود ہیں۔ اس سے نمٹنا اور اس کی پلاننگ کرنا کہ کس طرح اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ پوری قوم ایک پیج پر ہو۔ اس حوالے سے سیشنز کیے جائیں، تمام لوگوں کو متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ پاکستان جو پہلے ہی دہشت گردی کی لہر سے متاثر ہے، مزید اس کو نہیں دھکیلا جا سکتا۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کی پلاننگ کرنا یہ فرض بنتا ہے، اور تمام لوگوں کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا تاکہ ممکنہ طور پر ایسے کسی بھی خطرے کا سدباب کیا جا سکے۔ اور آخری گزارش آپ سے یہ تھی کہ اس جنگ کے دوران کسی کی اتنی حمایت پہ مت اتر جانا کہ آپ اپنے ملک پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کے خلاف اٹھنے والے ہر مکر و فریب کو دشمن پر ہی لوٹا دے۔